استعارے کی اساس پر اس کا گہراؤ ہوا ہے اور استعارے کی اساس پر یہ پھل پھول اور پھیل رہی ہے۔ اگر ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں تو یہ شاعری اگر ایک طرف فن، فکر اور فطرت کے امتزاج سے اپنی جمالیات تشریح کرتی ہے، یہاں فن بھی اپنی پوری کار فرمائی کے ساتھ فعال ہے، فطرت بھی اپنے تمام تر مظاہر اور مناظر کے ساتھ جلوہ آرا ہے، اور یہاں فکر بھی اپنی بھرپور جلوہ سمانی دکھا رہی ہے۔ تو یہ شاعری فن، فطرت اور فکر کی جمالیات پر استوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شاعری اپنی بنیادی نہاد میں بڑی لطیف شاعری ہے اور بڑی نظیر شاعری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے شاعر کا کبھی کثافت سے رابطہ نہیں ہوا ہوگا، بہت سی کثافتیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، بہت سی کثافتیں انہوں نے برتی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی شاعری میں اور ان کی ذات میں ایک شک، ایک ضرب رکھا ہوا ہے۔ وہ صدمے کو ابزارب کرتا ہے اور آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ میں کتنے صدمے سے گزر گیا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی کثافت کا صدمہ ہے تو اپنی جان پر بھگت گیا ہے، اگر سماجی کثافت ہے، سیاسی کثافت ہے، ذات کی کثافت ہے، ایون ترقی پسندی کی کثافت ہے، جدیدیت کی کثافت ہے، وجودیت کی کثافت ہے، ان ساری چیزوں کی ایک طرح سے انہوں نے تشکیل نو بھی کی ہے اور ایک دوسری سطح پر رد تشکیل بھی کی ہے۔ ظفر اقبال صاحب نے لکھا کہ اسحاق صاحب نے رواج شاعری اپنے اعصاب پر رہائی نہیں ہونے دی۔ میں عرض کروں گا کہ جدید شاعری بھی اپنے اعصاب پر رہائی نہیں ہونے دی۔ جو بنجر پن اور جو لغویت ہے، اسحاق صاحب نے لغویت کی رد تشکیل کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جتنے بھی جبر کے مظاہر دیکھتے ہیں وہ جبر سے اپنی جمالیات کشید کرتے ہیں، حالانکہ جبر کا ایک حوالہ مزاحمت پر آ کے ٹھہرتا ہے، جبر کا ایک اور حوالہ مذمت پر آ کے ٹھہرتا ہے۔ بہت ہی خال شعراء ہوتے ہیں جو جبر سے جمالیات کشید کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر فیض احمد فیض، اور اگر ہم تہذیبی حوالے سے دیکھیں تو اقبال نے بھی جبر سے جمالیات کشید کی ہے۔ اور بات ہے کہ اقبال نے اپنی جمالیات میں جلالیات بھی داخل کی ہے، لیکن ہمارے شاعر جمالیات تک محدود رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں، میں نے فن کی بات کی، فکر کی بات اور فطرت کی بات کی، انہی چیزوں نے ان کے ہاں کثیر معنویت کو راہ دی ہے، لیکن ان کی شاعری کثیر معنویت پر ٹھہر نہیں ہے، یہاں کثیر تخلیقیت بھی موجود ہے، یہاں کثیر تخلیقیت پر بھی بات کرنی ہو رہی ہے، یہاں کثیر فنیت بھی جلوہ رہا ہے، یعنی کثیر معنویت بھی مابا جدید، کثیر تخلیقیت بھی مابا جدید سے بات کرنی ہے، اور اس طرح کثیر فنیت جو غزل کی بنیادی نہاد ہے۔ آپ دیکھیں وہ قصہ کردار کہانی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں معنی کی مرکزیت کی رد تشکیل ہے، رد تشکیل ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ کچھ شعریات کی تشکیل نو کرتے ہیں، کچھ احساسات کی تشکیل نو کرتے ہیں، اور کچھ فکریات کی باقاعدہ رد تشکیل کرتے ہیں۔ مجھے احساس ہے، مجھے ادراک ہے، یہ ساری چیزیں اگر ایک طرف ان کی بصارت کا حصہ ہے تو بصارت کے ساتھ حصہ ان کی بصیرت کا بھی حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں فلسفیا، لا آف نالج۔ یہاں جب میں ان کی شاعری پڑھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فلسفے کی بجائے فلوزیا کے شاعر ہیں، لا آف سینگ، وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں تو ہماری پوری مشرق کی روایت دید پر کھڑی ہے، وہ چیزوں کو دیکھتی ہے۔ شیخ سعدی کا قول ہے کہ دنیا دیکھنے کے لیے برتنے کے لیے نہیں، تو وہ چیزوں کو برتتے نہیں ہمارے شاعر، دیکھتے ہیں، لیکن ان میں دیکھنا دکھانے میں بھی ایک قسم کا برتنا ہے، موجود ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں فلسفیکل طور بھی موجود ہیں بہت گہری تخلیقیت کے ساتھ، اور فیروزے بھی ان کے ہاں موجود ہیں۔
میں نے پہلے عرض کر دیا کہ چونکہ وہ بنیادی سروکار فطرت سے رکھتے ہیں، فطری مظاہر سے اپنے خیالات کشید کرتے ہیں، تو یہ عین منطقی بات ہے کہ ان کے ہاں تلخی پیدا نہیں ہوگی، ان کے ہاں کڑواہٹ پیدا نہیں ہوگی، ان کے ہاں دمشوقی نہیں ہوگی، ہاں دھمال ہوگا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ رقص میں وجد کے تسلسل سے آگ کے سامنے دمال ہوا۔ یا آگ کے سامنے دمال ہونا، اگر ایک طرف ہمارا تہذیبی بیانیہ ہے تو دوسری طرف ہماری تصوفی روایت سے بھی اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اور اگر ہم ابھی جو ہماری متشددانہ شعریات ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں تو ہم بھی ایک طرح سے آگ کے سامنے دھمال کر رہے ہیں، دھمال میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں پشاور کا نوحہ بھی ہے اور پشتونوں کا نوحہ بھی اس میں شامل ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ یہاں آہن پوش ترقی پسندی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں برف پوش جدیدیت بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی، اور ایک اور اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، وجود خراش وجودیت سے بھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے شاعر نے ان تمام ساری انتہا پسندی سے شعوری طور پر گریز کیا ہے۔ دیکھیں نا، بہت خطرہ تھا، خدشہ تھا، ظفر اقبال صاحب کے ساتھ ان کا بڑا واسطہ رہا کہ وہ شاید لسانی تشکیلات میں پھنس جاتے یا ان کی غزل تک بھی پہنچ پاتے، لیکن یہ ان کی اپنی تخلیقی جڑوں پر ان کا اصرار تھا، تہذیبی جڑوں کے ساتھ ہی ساتھ وہ بات ہو گئی۔ یہ ہمارے شاعر کی اپنی تخلیقی جڑوں پر ان کا اصرار تھا کہ وہ نہ لسانی تشکیلات میں دھنس گئے اور نہ ہی